صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 مئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو ناکام کیا۔ جو ان کے ارادے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی کے اندر ملا دیے۔ ایک بڑا خوشی کا دن تھا کہ ایک چھوٹے ملک نے ایک بڑے ملک کو جو بکھرا ہوا آیا تھا ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے شکست فاش جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں دی، اور اللہ نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ کا فضل ہے، اس میں جو ہے وہ ہم اسباب کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کے اندر طاقت کو پیدا کر دینا یہ اللہ رب العزت کی ہی جو ہے وہ ایک عطا ہے۔ اس میں مخلوق جو ہے وہ بے بس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اور اس کو جو نام دیا گیا تھا بنیان مرصوص، بڑا خوبصورت نام دیا گیا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ صف کی آیت کریمہ نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور اللہ نے رب العزت نے ہماری لاج رکھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی عزت رکھی، اسلام کی عزت رکھی بحمداللہ۔ شرعی امور کو بھی مد نظر رکھا گیا، حملہ کرتے ہوئے نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی، اور اس کے بعد ایک سنت طریقے سے عمل کیا گیا۔ تو میں عوام کو دیکھ رہا تھا کہ ڈھول بجا رہے تھے، شرلیاں پٹاخے، اور حکومتی سطح پہ بھی مریم نواز صاحبہ کا کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کریں گے جس کے اندر کوئی آتش بازی ہوگی۔ تو میں پاکستان کے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اظہار تشکر کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم یہ ہے کہ 10 محرم کو وہ کیوں یہودی روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا بھی ملاؤں گا، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ اگرچہ نیکی کا کام تھا لیکن پھر بھی فرمایا کہ ہم نے بالکل ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تو اب دیکھیں اظہار تشکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جا رہا ہے، نوافل ادا کریں، غربا کے اندر کھانے تقسیم کریں، اور اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ تو یہ ہے اظہار تشکر۔ یہ اظہار تشکر نہیں ہے کہ بے حیائی کریں، فحاشی، میوزک اور آتش بازی اور فضول خرچیاں، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ جو ہے وہ امور لگتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ شکر ادا کرنا ہے نوافل پڑھ کے۔ میں نے بھی الحمدللہ مسجد کے نمازیوں کو یہی کہا تھا کہ آپ سب نے میری نمازیوں کم از کم 2 رکعت نوافل ضرور ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں دشمن کے ارادوں، جو ناپاک ارادے تھے مذموم، اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا ہے ان سے۔ تو لہٰذا اظہار تشکر ضرور کریں، لیکن شریعت کے مطابق کریں، نہ کہ شیطانی طریقے کے ساتھ میوزک یا آتش بازی یا پھر ڈھول ڈھمکے کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسندیدہ امور لگتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی شکر کرنا ہے سجدہ شکر ادا کریں، تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، دیگر امور، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور زیادہ عطا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو اظہار تشکر غیر شرعی طریقے سے کرنا یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں شریعت کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔